اگر زندگی میں آپ نے کبھی کسی سے قرض لیا ہے یا کسی کو قرض دیا ہو تو جی ہاں، یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کا دور عجیب تقاضات کا دور بن چکا ہے، جہاں پر ایک طرف تو ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ ہے، وہیں پر دوسری طرف بے توادی اور بددیانتی جیسے واقعات نے لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جہاں قرض دینا کبھی تو نیکی اور انسانیت کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہ کسی بہادری سے کم نہیں۔ ادھار مانگنے والے اپنی مجبوریاں اور ضرورتوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں، اور پھر قرض دینے والے بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے ضرورت مندوں کی مدد کے جذبے کے تحت کچھ پیسے دے دیتے ہیں، لیکن جو ہی ان پیسوں کی واپسی کی باری آتی ہے تو تصویر کا رخ ایک دم بدل چکا ہوتا ہے۔ تو اس موڑ پر آ کر تین طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی مجبوریوں کا بہانہ بنا کر، اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر آپ سے قرض تو لے لیتے ہیں، اور پھر وعدے ایسے کرتے ہیں کہ جن پر وہ کبھی پورا اتر نہیں سکتے، اور پھر جب پیسے واپس کرنے کی باری آتی ہے تو جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ واپسی کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اس موقع پر وعدے توڑتے اور اپنے بہانے اور اپنی مجبوریوں کا رونا سناتے ہیں، اور بعض اوقات پھر رابطہ بھی منقطع کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرنے پر آپ سے جھگڑیں گے، اور یہ رویہ حیرت انگیز طور پر دردناک ہوتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کی مجبوری پہ آپ کی مدد کرتے ہوئے آپ کو پیسے دیے، لیکن وہ یوں سمجھے گا کہ شاید میں نے کوئی جرم کر دیا جس کی وجہ سے مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ تو اس موقع پر آ کر وہ لوگ جو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں وہ بڑے مظلوم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ سے قرض تو لے لیں گے، لیکن جو ہی آپ واپسی کا مطالبہ کریں گے یا واپسی کا وقت آئے گا تو آپ کو بلاک کر دیا جائے گا، نہ ہی آپ کی کال ریسیو ہو سکے گی، نہ ہی آپ کا میسج ان تک پہنچ سکے گا۔ اور اس سٹیج پہ آ کے اب وہ کسی کو بتائے تو کیا بتائے کہ میں نے کسی کی مدد کی تھی؟ وہ بیچارہ نہ تو کسی کو بتا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پیسوں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور انہی لوگوں کی وجہ سے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ضرورت مند اور مجبور لوگ بھی قرض حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے پہلے نمبر پر تو لوگ کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان بددیانت لوگوں نے نیک لوگوں کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر کیا کسی کی مدد کرنا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کا سولوشن تلاش کیا جائے۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ آپ کو 4 ٹپس عرض کیے دیتا ہوں، اگر ان پر عمل رہا تو انشاءاللہ کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلے نمبر پر تو قرض دینے والے کی نیت کو پرکھ لیں اور خوب سوچ بچار کر لیں کہ آیا کہ جو شخص قرض مانگ رہا ہے اس کی قرض لوٹانے کی بھی نیت ہے یا نہیں۔ پہلے تھوڑا اس کو پرکھ لیں۔ دوسرے نمبر پر کبھی بھی اس کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض نہ دیں۔ کچھ محدود رقم اس کو پہلے قرض دے کر چیک کریں، اور کبھی بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کسی کو قرض نہ دیں، بعد میں آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ نہ کچھ لکھ پڑھ کر لیں، یعنی کہ جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اس وقت کچھ ریٹن سٹیٹمنٹ بھی بنا لیں تاکہ اس کو یاد دہانی کرانے میں آسانی ہو سکے۔ اور آخری ٹپ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق اصول واضح کر لیں، اصول بنا لیں کہ شریعت مطہرہ نے قرض کی بروقت ادائیگی میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ تو جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو ان اصولوں کو بھی سامنے رکھیں، اپنے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کو بھی اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیں تاکہ اس کے ذہن میں بھی یہ باتیں رہیں۔ اگر ہر مسلمان ان اصولوں کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ کافی حد تک مسائل
ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دور واقعی اعتماد اور بھلائی کے خاتمے کی طرف گامزن ہے، مگر ہم انفرادی طور پر اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق رکھیں اور ایسے بددیانت لوگوں کو بے نقاب کریں جو واقعی قرض لینے کے بعد بددیانتی کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی کوشش سے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بھروسے کا فقدان کم کیا جا سکے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔